رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج خواتین اسلام کے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہی خوش نصیب خواتین میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جو ام المومنین ہیں، اور ان کے حالات زندگی آج ہم جانیں گے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدل کر جویریہ رکھ دیا تھا۔ یہ قبیلہ خاندان بنو مستلق سے تھیں، اور ان کا پورا شجر نسب کچھ اس طرح سے ہے: جویریہ بنت حارث بن ابی درار بن حبیب بن عائز بن مالک بن جزیمہ بن مستلق بن سعد بن عمر بن ربیعہ بن حارثہ بن عمر مزیقیہ۔ حارث بن ابی درار جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، وہ خاندان بنو مستلق کے سردار تھے۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں سے انہیں خاص عداوت تھی، اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے بنو مستلق کا پورا قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کا حصہ رہا۔ لیکن جب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بنی تو اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور مہذب زندگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح انہی کے قبیلے کے ایک شخص مصافح بن صفوان سے ہوا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اس وجہ سے آپ اسی وقت بیدار ہوئیں اور اس کی تعبیر سوچنے لگیں، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصافح سے بھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پالی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی درار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ساتھ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن درار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی درار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور 2 شعبان 5 ہجری کو بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ دوسری طرف حارث بن ابی درار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ حارث بن ابی درار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے، اور مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ سخت خوفزدہ ہو گئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس ہو گئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مقام قدید کے قریب چشمہ مریسی میں پہنچ گیا۔ حارث بن ابی درار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی، اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور خاص انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یک بارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مشرکین نے شکست کھائی۔ بنو مستلق کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر مصافح بن صفوان بھی شامل تھے، اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔
مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ تمام لونڈی غلام بنا کر جب جنگی قیدی تقسیم کر دیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت ثابت سے درخواست کی کہ مکاتبت کر لو، یعنی مجھ سے کچھ روپیہ لے کر مجھے آزاد کر دو۔ ثابت نے 9 اوقیہ سونے پر اسے منظور کر لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس روپیہ نہ تھا، چاہا کہ لوگوں سے روپیہ مانگ کر یہ رقم ادا کر دیں، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ جویریہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں، میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں کہ میں جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں، میں نے ان سے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میں میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں راضی ہوں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے رقم ادا کی اور انہیں اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا اور حق مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے 40 غلام آزاد فرمائے۔ لیکن دوسری روایت میں اس سے زیادہ واضح بیان مذکور ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارث جو رئیس عرب تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ حضرت جویریہ گرفتار ہو چکی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اسے آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود جویریہ کی مٹ چھوڑ دیا جائے؟ حارث نے جا کر جویریہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ محمد نے تیری مرضی پر رکھا ہے، دیکھنا مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد کی طرف ایک اور واقعہ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے والد حارث بن ابی درار کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ برہ کو لونڈی بنا لیا گیا ہے تو حارث بن ابی درار اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان اونٹوں میں سے 2 اونٹ حارث کو بہت پسند تھے، چنانچہ دوران سفر انہوں نے وہ 2 اونٹ مقام عقیق پر کسی گھاٹی میں باندھ دیے اور باقی مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹ لے کر مدینے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری بیٹی آپ کی قید میں ہے، میں اس کی رہائی کے لیے یہ مال و اسباب لایا ہوں، یہ لے لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ حارث نے فلاں مقام پر 2 اونٹ چھپا دیے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ حارث بن ابی درار نے یہ سنا تو حیران ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان پر وحی بھیجتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یعنی ان کے بھائی وغیرہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو آپ اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا ہے تو انہوں نے بنو مستلق کے قیدیوں کو اس لیے آزاد کر دیا کہ جس قبیلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہو وہ قبیلہ غلام نہیں بن سکتا۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ اسی لیے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے ام المومنین بننے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا کہ ان کی بدولت ان کے تمام قبیلے والے آزاد کر دیے گئے۔
سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیگر امہات المومنین کے حجروں کے برابر ہی مسجد نبوی کے قریب ایک حجرہ تعمیر کرایا گیا۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا، اور دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار، تقوی و للہیت والی، قناعت پسند، پے کرے صبر و رضا اور جود و سخا میں بہت آگے تھی۔ اللہ کریم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تمام عمدہ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر بعد دوبارہ ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو بدستور مصلی پر بیٹھے ہوئے مصروف عبادت پایا۔ فرمایا، جب سے میں باہر گیا ہوں کیا تم اسی وقت سے اس جگہ یوں ہی مصروف عبادت ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس وقت سے تمہارے یہاں سے اٹھ کر گیا ہوں میں نے 3 مرتبہ 4 کلمے ایسے پڑھے ہیں کہ اگر ان کا موازنہ اس وقت عبادت سے کیا جائے جو تم نے کی تو وہ 4 کلمات فضیلت کے اعتبار سے بڑھ جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے بھی وہ کلمات سکھلا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے روزمرہ کے اذکار میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ جو بھی صبح کی فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو 3 مرتبہ ادا کر دے، 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے جائیں تو عبادت کے افضلیت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا ہے، بس وہی موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ۔ جس کو صدقہ دیا گیا تھا اس کو پہنچ گیا، یعنی خاندان بنی ہاشم کے لیے براہ راست صدقہ لینا یا صدقے کی کوئی چیز کھانا پینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر صدقہ دینے والا سید خاندان کے علاوہ، ہاشمی خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کے شخص کو صدقہ دے، پھر وہ ہاشمی خاندان کے شخص کو ہدیے میں کوئی چیز دے دے تو اب اس خاندان والوں کے لیے جائز ہوگا۔ ایک اور ان میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے جمعے کے روز، تو وہ روزے سے تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا کل روزے سے تھیں؟ بولیں کہ نہیں۔ فرمایا، تو پھر کیا کل روزہ رکھو گی؟ جواب ملا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم کو افطار کر لینا چاہیے، یعنی خاص جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پے کرے اطاعت فوراً روزہ افطار کر لیا۔ یہ اس وجہ سے تھا تاکہ کسی بھی دن کی خاص طور پر اس کو متعین کر کے روزہ رکھنا ہماری شریعت میں ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی جمعے کے دن کو تو ویسے بھی خوشی اور عید کا دن کہا جاتا ہے، لہٰذا صرف جمعے کے دن کا تنہا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ یا تو اگر کوئی رکھ رہا ہے مسلسل تو وہ رکھ لے، یا پھر جمعے کے ساتھ دوسرے دن کا روزہ ساتھ ملا لے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور موزوں اندام تھیں، جو انہیں دیکھ لے بس اسی کا ہو کر رہ جائے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نہایت زاہدانہ زندگی بسر کیا کرتی تھیں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ نے 65 سال کی عمر میں سن 50 ہجری ربیع الاول ہی کے مہینے میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دیگر ازواج کے ساتھ جنت البقیع میں کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر لاکھوں سلام پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔